تو یہ حدیث پاک کا ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کا ہماری زندگی کے ہر لمحے سے براہ راست تعلق ہے. یعنی ہماری زندگی کا اور ہمارے دن بھر کی مصروفیات کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس سے اس حدیث پاک کے پہلے جملے کا تعلق نہ ہو، انما الاعمال بالنیات. ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے ابھی حال جس میں ہم بیٹھے ہیں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہم موجود ہیں. کچھ حضرات اذان سے پہلے آ گئے ہوں گے، کچھ اذان کے فوراً بعد آ گئے، کچھ حضرات نے صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کی، کوئی یہاں کھڑے ہو کر آپ سے بیان کر رہا ہے. لیکن اب ان سب کی نیتیں کیا ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم آپ کی کیا نیت ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میری کیا نیت ہے. ممکن ہے میری نیت یہ ہو کہ میں آج بہت اچھا بیان کروں تو لوگ واہ واہ کریں. ممکن ہے کسی پہلے آنے والے کی یہ نیت ہو کہ میں مسجد میں پہلے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو بھی بڑا نمازی ہے، صف اول کے اندر آ کے بیٹھا ہے، یہ تو اذان سے بھی پہلے آ جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے سب کا. کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، لیکن وہ احکم الحاکمین جانتا ہے. تو اب اگر تو ہماری وہ نیت خالص ہے، بیان کرنے سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اپنی اصلاح ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات دوسروں کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے دیں، تو پھر تو ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور اگر مقصد یہ ہے کہ نہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، خود غلط رہنا ہے، کوئی ایسا جملہ کہنا ہے جس پہ سبحان اللہ ہو، جس پہ داد ملے، پھر تو سارا کچھ بیکار چلا گیا، وہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا. اور اسی طرح اگر پہلے آنا، پہلی صف میں بیٹھنا، نماز سے پہلے پہنچنا اللہ کے لیے ہے، حصول ثواب کے لیے ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے اندر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بس پھر وہ سارا کام خراب ہو گیا. نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اب کسی کو نہیں معلوم کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سے مقصد اللہ کی رضا ہے، یا ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے والدہ نے بھیج دیا کہ جاؤ بھی جمعہ پڑھو، اس نے بیٹھنے ہی نہیں دیا گھر میں، والد صاحب نے کہا چلو خبردار جاؤ جمعے کے لیے، ہم مجبوری میں آ گئے، ورنہ ہم بیٹھ کے فیس بک چلاتے رہتے. تو اب مجبوری میں ہم بیٹھے ہیں، بس اس حکم کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو یہ بھی نیت نہیں ہے. یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ گئے ہم تلاوت کے لیے، ہم کوئی ذکر اذکار کرنے لگ گئے کہ بھی کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا جوان ہے، یہ تو بھائی دیکھو نماز بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات میں لگا ہوا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو سارا مقصد ختم ہو گیا. وہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہ رہا، اس کے اندر تو دنیا کی غرض آ گئی. تو ہم باہر اب نکلیں گے، بازار میں جا کے تجارت کر رہے ہیں، ہم کسی سے اچھا بول رہے ہیں، تو اگر وہ اچھا بولنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس لیے ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں ہاں یہ تو بڑا خوش اخلاق ہے، یہ تو بڑی میٹھی بات کرتا ہے، لوگوں میں تعریف مقصود ہے، تو وہ لوگوں کی تعریف تو مل جائے گی، اللہ کے ہاں جو اس کا صبر ہے پھر وہ تو ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ کی رضا تو پیش نظر ہی نہیں رکھی. تو جو بھی ہماری زندگی کا لمحہ ہے، جو ہم کام کرتے ہیں، وہ براہ راست ہماری نیت اس کے اندر شامل ہوتی ہے، انوالو ہوتی ہے. ہر